بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر وقت سکھاتی رہتی ہوں، جن کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے اور جن کی وجہ سے انسان کے اوپر عذاب قبر آتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ ایک، اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ کسی کی چغلی نہ کیا کرے۔ غیبت کرنا جو ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، میری ماں باپ سے یہ ریکویسٹ ہے، چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے واش روم میں کس طریقے سے جانا ہے اور کس طریقے سے واش کرنا ہے اور کس طریقے سے ہاتھ دھو کے باہر آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ راستے میں 2 قبریں آئیں، ان میں سے آوازیں آ رہی تھی چیخنے کی، اور ان کے اوپر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اوپر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام بہت خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان کے اوپر عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے پکڑ میں آ گئے ہیں، نہ چوری نہ زنا نہ کوئی اور بڑا انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب قبر ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیا چھوٹا گناہ ہے جس کا اتنا عذاب ہے؟ آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے کانوں سے سنیں کہ قبر کے اندر کسی کو سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں اور آگ کے شعلے اس کے ارد گرد ہیں اور کس طریقے سے چیخ رہا ہے، تو آپ کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو قبر میں ہے، یہ جو قبر ہے، اس کے اوپر اس لیے عذاب آ رہا ہے کہ یہ غیبت بہت زیادہ کرتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی برائی، بہن بھائیوں کی برائی، دوست احباب کی برائی، اس غیبت کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسری قبر کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ رفع حاجت کے لیے جاتا تھا تو صحیح طریقے سے یہ واش نہیں کرتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، خاص طور پہ بوائز، میں نے یہ اسکول کالجز میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ واش روم میں جاتے ہیں اور بغیر واش کیے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اکثر بوائز کے پاس سے آپ گزرتے آپ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے ان کی ٹریننگ ہی نہیں کی کہ آپ جو واش روم میں جا رہے ہیں، اگر آپ واش روم میں واش کیے بغیر باہر نکل رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو دیکھیں نا، جراثیم اندر رہ گئے، بیماریاں، خارش، ڈفرینٹ ٹائپ کی اسکن الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جہاں بیٹھتے ہیں دوسرے انسان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کتنی ہمیں نفرت سی آ رہی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے بچہ اور اس سے آپ کو اسمیل آ رہی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ انہوں نے واش روم کس طریقے سے جانا ہے، رفع حاجت کے بعد کس طریقے سے پراپر طریقے سے 3 دفعہ واش کرنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے اور پھر انہوں نے باہر آنا ہے۔ تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو ابھی سے تعلیم دیں کہ بغیر واش کیے وہ باہر نہ آیا کریں، یہ گناہ ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ دیکھیں نا، انہی گندے کپڑوں سے بعد میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں آپ انہی کپڑوں کے ساتھ آپ جو ہے نا قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے اندر سینس ہی نہیں ہے کہ اس ناپاکی کا کتنا گناہ ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو آج سے ہی خود بھی خیال رکھیں، جگہ جگہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا گناہ ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ ہمیشہ اپنے گھر کے واش روم کو آپ یوز کریں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پراپر واش روم میں جائیں آپ اور فلش کریں، پھر اپنے آپ کو واش کریں، پھر ہاتھ دھوئیں اور پھر آپ باہر آئیں، کیونکہ اس کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ اور قبر میں اس کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ناپاکی ان کے کپڑوں پہ لگ جائے، ان کے جسم پہ لگ جائے اور وہ اسی طرح جو ہے وہ پھرتے رہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ خیال رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔